لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لبِ صادق سے جو حسن تقریر ہو جائے، لبِ صادق سے جو حسن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے، اور میں جب دیکھوں جدھر دیکھوں آقا تجھے دیکھوں تو میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے. محترم اساتذہ اکرام اور مہمانان اکرامی اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع سخن نہایت ہی محترم و مکرم، معظم و محتشم ہے، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، مطہر اور منور عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، میرے آقا کی ایک سیرت وہ ہے جس میں ہر پیغمبر کا کامل عکس موجود ہو. ہر پیغمبر کے کمالات کا کامل عکس محمد رسول اللہ ہے. ایک طرف یوسف ہے، ایک طرف میرے آقا و مدار فخر و عالم محمد مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں یوسف تو بڑا حسین ہے، میں کہتا ہوں محمد تو احسن ہے. یوسف تو جمیل ہے، محمد تو اجمل ہے. یوسف تو فاضل ہے، محمد افضل ہے. یوسف کامل ہے، محمد اکمل ہے. یوسف شریف ہے، محمد اشرف ہے. یوسف کریم ہے، محمد اکرم ہے. یوسف رسول ہے، یہ سرکار الرسول ہے. اور یوسف نبی ہے، یہ نبی الانبیاء ہے. میرے دوستوں، میرا محبوب جب آمینہ کی گود اطہر میں آیا، آمینہ دیکھتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا. رونے لگتی ہیں. پوچھتا ہوں اماں روتی کیوں ہے؟ فرماتی ہے روتی اس لیے ہوں، اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، گھر میں آیا ہے تو گھر میں نور کی کرنیں پھیل گئی ہیں. اتنا اعلیٰ بیٹا عطا کیا. کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لاتے. باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لایا کرتے ہیں. اللہ عرش سے فرماتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ. اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، ایک میرے ساتھ تعلق ہے. عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، لیکن وہ باپ ہونے کی حیثیت سے کھلونے لاتے. آمینہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، ایک میرے ساتھ تعلق ہے. عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لکڑی کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے. اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا. آمینہ روتی کیوں ہے؟ آمینہ فرماتی ہے روتی اس لیے ہوں، اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا. کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، اس کا باپ زندہ ہوتا، سیر کو لے کے جاتا. باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں. اللہ عرش سے فرماتے ہیں آمینہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ. اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، ایک میرے ساتھ تعلق ہے. عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے، مکہ کی کسی وادی میں سیر کو لے کے جاتے، عرب کے کسی پہاڑ پر سیر کو لے کے جاتے، مکہ کے کسی بازار میں سیر کو لے کے جاتے. آمینہ اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا، میں خود انگلی پکڑ کر عرشوں کی سیر کرا دوں گا. آمینہ دیکھتی ہے اللہ نے اتنا حسین بیٹا دیا، اتنا پیارا بیٹا عطا کیا.
رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، بیٹے کے حسن کو دیکھتے، بیٹے کے چہرے کو دیکھتے، بیٹے کی نگاہوں کو دیکھتے، بیٹے کی زلفوں کو دیکھتے، خوش ہوتے۔ باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بچے ہنسی ہو بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ عرش سے فرماتے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا، میرے اللہ نے میرے آقا کو ایسا حسن عطا کیا، اتنا حسن عطا کیا، اتنا ہنسی بنا کر بھیجا، اتنا ہنسی بنا کر بھیجا کہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ کو تو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کہ اللہ نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہو، جیسے کہ اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیرا چہرہ کیسا ہو، اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیری زلفیں کیسی ہوں، اللہ نے پوچھا محبوب بتا تیری نگاہیں کیسی ہوں۔ پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من و یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا کانی لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔